لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومقتدعنا بالقاسم محمد صلى الله عليه وسلم وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من ليلنا هذه إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ندعو كل ناس بإمامهم. صلوات بھیجتے محمد. برادران ایمانی، آپ حضرات کے علم میں یہ بات ہے کہ اس جشن میں یعنی جشن امام رضا علیہ السلام میں مولانا سیف عباس صاحب قبلہ مجتہد تقریر فرماتے ہیں اور خطیب انقلاب علی جناب مولانا عباس ارشاد نقوی صاحب قبلہ خطابت کے جوہر دکھاتے ہیں. امسال مولانا سیف عباس صاحب سفر زیارات پر ہیں. اللہ ان کی زیارت کو مقبول فرمائے. اور مولانا عباس ارشاد صاحب ایک مجلس کو خطاب کر کے کچھ دیر میں یہاں پہنچنے والے ہیں. کوشش یہ کی گئی کہ آپ حضرات کو خالی وقت گزارنے میں دقت نہ ہو، بلکہ جتنی دیر آپ اس روضہ فاطمین کے حدود میں رہیں، یہاں رہنا بھی ثواب ہے اور ذکر کی عبادت سے بھی محظوظ ہوتے رہیں تاکہ کثرت ثواب کے حصے دار بن سکیں. تو میرا کوئی تقریر یا خطابت کا پروگرام تو نہیں تھا، لیکن سیف عباس صاحب کی زیارتیں اور خطیب انقلاب صاحب مجلس پڑھ کے ابھی تشریف لا رہے ہیں، اتنی دیر کے لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کہ کچھ کلمات آپ کے روبرو پیش کیے جائیں اور اس عظیم الشان رات کی سعادتوں میں میں بھی ذکر کے وسیلے سے داخل ثواب ہو سکوں اور عند اللہ ماجور ہو سکوں. چونکہ یہ جشن آسمان ہدایت کے 8ویں آفتاب امامت کے حوالے سے منعقد ہو رہا ہے اور انہی کے حوالے سے پوری رات آپ سماعت فرمائیں گے شعراء کی زبان سے منظوم خراج عقیدت. اور یہ منصور بیان کچھ دیر کا ہے، اس کے بعد آپ ہوں گے، آپ کی سماعتیں ہوں گی، شعراء کے کلام ہوں گے، نور بارانی ہوگی، سماعتیں منور ہوں گی،
مستقبل روشن ہوں گے، ہدایت کے چراغ جلیں گے، قلب نور سے منور ہو جائے گا۔ میں نے اس پاک بزم میں گفتگو کے لیے قرآن حکیم کے ایک ٹکڑے کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اس میں اللہ رب العزت امامت کی عظمت پر روشنی ڈالتے ہوئے پوری انسانیت کو مخاطب کر رہا ہے، اور ارشاد ہو رہا یوم ندعو کل ناس بامام، یعنی آواز دی جائے گی، ندا دی جائے گی، پکارا جائے گا اس دن انسانوں کو ان کے امام کے ساتھ۔ اب یہ قرآن کا واضح فرمان ہے کہ اس دن انسانوں کو، پوری انسانی برادری کو جب اللہ پکارے گا، آواز دے گا، تو فردن فردن نہیں پکارے گا کہ فلاں صاحب آئیں اور فلاں صاحب آئیں، ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ گرامی، جب قرآن اس دن کی بات کرتا ہے تو اس دن سے مراد ہمیشہ روز محشر ہے، روز قیامت۔ اس دن پکارا جائے گا، اس دن صدا دی جائے گی، اس دن تم کو پلٹایا جائے گا۔ یہ جتنی باتیں قرآن کرتا ہے وہ قیامت سے متعلق۔ قیامت کا دن، حساب و کتاب کا روز، سزا و جزا کے تعین کا دن، اس دن سب اللہ کی بارگاہ میں ہوں گے۔ دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں ہوگا کہ جو اس کے حضور نہ ہو۔ اس دن کے لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم تمہیں بلائیں گے تو تمہارے امام کے ساتھ۔ اس کا مطلب یہ کہ امام کی ضرورت صرف دنیا میں نہیں ہے، آخرت میں بھی ہے۔ امام کی ضرورت فقط دنیا میں نہیں ہے، آخرت میں بھی ہے۔ یہاں ہدایت کے لیے امام کی ضرورت ہے، وہاں نجات کے لیے امام کی ضرورت ہے۔ تو اگر ہدایت چاہیے تو دنیا میں امام کے در سے وابستہ ہو جاؤ، اور مرتے مرتے اس رشتے کو اگر نہیں توڑو گے تو قیامت میں نجات کے حقدار ہو جاؤ گے۔ اب یہ قرآن کا بڑا واضح حکم ہے کہ ہم ہر شخص کو، ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ اب یہ جب قرآن کا حکم ہے تو کم سے کم سارے انسانوں میں مسلمان جو اپنے کو مسلمان کہتے ہیں، کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں، وہ شیعہ مسلمان ہوں کہ سنی مسلمان ہوں کہ دیوبندی مسلمان ہوں کہ بریلوی مسلمان ہوں، اہل حدیث ہوں کہ اہل قرآن ہوں، وہابی ہوں کہ حنفی العقیدہ ہوں، کوئی بھی ہوں، جتنے مسلمان ہیں سب میں قرآن کامن ہے۔ ہر مسلمان کے لیے قرآن حجت ہے۔ مسلمان حدیثوں سے انکار کر سکتا ہے کہ یہ ہمارے فرقے کی نہیں ہے، مسلمان تاریخ سے انکار کر سکتا ہے کہ یہ تاریخ غلط ہے، مگر مسلمان قرآن سے انکار نہیں کر سکتا۔ اور اگر کوئی انکار قرآن کرتا ہے تو اس کا انجام تیاگی جیسا ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی مسلمان ہو قرآن کا تو انکار کر ہی نہیں سکتا۔ تو اب میں سارے مسلمانوں سے دستبستہ یہ کہنا چاہوں گا کہ قرآن کا انکار آپ کے بس میں نہیں ہے۔ آپ سے قرآن کہہ رہا ہے کہ روز محشر ہم تم کو امام کے ساتھ بلائیں گے۔ جب قرآن امام کے ساتھ بلا رہا ہے تو کیا آپ پر واجب نہیں ہے کہ اپنے زمانے کے امام کو پہچان لیں؟ نہ صرف یہ کہ پہچانیں بلکہ اس سے وابستہ بھی ہو جائیں۔ اب غور مائیں، کیا سارے مسلمانوں پہ یہ فرض نہیں؟ تو سب کہیں گے کہ نہیں، امام تو چاہیے۔ تو جب امام چاہیے تو سوال یہ ہے آج کے مسلمانوں سے کہ کون ہے امام؟ سارے مسلمانوں سے آپ کس کو امام تسلیم کر رہے ہیں؟ کس کو امام مان رہے ہیں؟ کیا امام کے معنی رہبر کے، امام کے معنی لیڈر کے، امام کے معنی قائد کے؟ زان گرامی،
اگر امام کو سمجھنا ہے تو لغت سے نہ سمجھیے، جس قرآن نے امام کے ساتھ جوڑنے کا حکم دیا ہے اسی قرآن سے امام کو سمجھیے۔ جو قرآن بتائے وہ امام ہوگا، جو عربی زبان بتائے وہ امام نہیں ہوگا، کیونکہ زبان کچھ کہتی ہے، قرآن کچھ کہتا ہے۔ زبان کہتی کہ صلاۃ کے معنی دعا کے، زبان کہتی ہے کہ حج کے معنی ارادے کے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ صلاۃ کے معنی نماز کے، حج کے معنی ماہ ذی الحجہ میں کی جانے والی عبادت ہے۔ تو زبان بدل جاتی ہے مگر قرآن نہیں بدلتا۔ تو اب اگر آپ کو امام کو سمجھنا ہے تو قرآن سے سمجھنا پڑے گا۔ اب قرآن میں جگہ جگہ امام کا تذکرہ، سب سے پہلا تعارف جو امام کا قرآن نے کرایا، کس سے کروایا؟ حضرت ابراہیم سے۔ جب جناب ابراہیم ایک امتحان میں کامیاب ہو گئے تو اللہ نے اس کامیابی کے بعد صلے میں ان کو عہدہ امامت دیا اور آواز دی کہ انی جعلک للناس اماما۔ ہم نے ابراہیم کو انسانیت کا امام بنایا، جیسا اس آیت میں کہا کہ ہم انسانوں کو امام کے ساتھ بلائیں گے، تو اب امام کا تعارف بھی انسانیت کے حوالے سے کرایا کہ ہم نے ابراہیم کو انسانوں کا امام بنایا۔ انی جاعلک، مطلب یہ کہ بنایا، ہم نے ابراہیم کو انسانوں کا امام بنایا۔ امامت کے تعارف کی پہلی منزل میں قرآن یہ اعلان کر رہا ہے کہ امام بنایا جاتا ہے، خود سے نہیں بنتا۔ پہلی منزل میں یہ اعلان ہو رہا ہے کہ ہم نے انسانوں کا امام ابراہیم کو بنایا۔ اب نہ جانے امامت کا عہدہ کس قدر حسین تھا۔ درخواست گزار ہوں قبلہ کعبہ پاروی صاحب سے کہ ادھر تشریف لائیں، بہت کرم ہوگا، تشریف لائیں۔ حجت الاسلام مولانا مرتضیٰ پاروی صاحب تشریف لا رہے ہیں، آپ حضرات صلوات سے استقبال کریں۔ ایک بار دیگر صلوات۔ جناب ابراہیم کے حوالے سے اعلان ہوا کہ ہم نے انسان بنایا، ہم نے انسانوں کا امام بنایا۔ نہ جانے کتنی کشش، کتنی جاذبیت تھی امامت کے اس عہدے میں کہ جب ابراہیم سے کہا گیا کہ ہم نے امام بنایا تو انہوں نے اللہ سے کہا وَمِن ذُرِّيَّتِي۔ جب امام بن گئے تو تمنا پیدا ہوئی، خواہش پیدا ہوئی، میری اولاد میں۔ کیا کہا کہ یہ عہدہ امامت میری اولاد میں بھی۔ تو ادھر سے کیا جواب آیا؟ جب ابراہیم تمنا کر رہے تھے کہ یہ عہدہ امامت میری اولاد میں بھی رہے تو ادھر سے ایک جواب آنا چاہیے تھا، ہاں یا نہیں۔ یا اللہ یہ کہہ دیتا کہ ہاں تمہاری اولادوں میں امام ہوں گے، یا یہ کہہ دیتا کہ نہیں تمہاری اولادوں میں امامت نہیں۔ یہی جواب ہونا چاہیے تھا، لیکن نہ ہاں کہا گیا نہ نہیں کہا گیا۔ ابراہیم کے مطالبے پر یس بھی نہیں کہا، نو بھی نہیں کہا۔ ابراہیم کا مطالبہ تھا کہ میری ذریت میں امامت۔ اللہ نے ایک اصول بیان کر دیا، لا ینال عہد الظالمین، میرا عہدہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا۔ گویا امامت کا تعارف ہی نہیں ہے، پہلی کوالیفیکیشن بھی طے ہو گئی کہ امام وہ ہوتا ہے کہ جس کے دامن کردار پر ظلم کی کوئی چھیٹ بھی نہ پائی جائے۔ میرا عہدہ ظالموں تک نہیں پہنچتا۔ تو اب پورے عالم اسلام سے درخواست ہے کہ جب بھی کسی کو امام مانیے یا بنائیے، پہلے یہ دیکھ لیے کہ اس کے دامن پر کہیں ظلم کے دھبے تو نہیں ہیں۔ اگر ظلم کے دھبے ہیں
تو اس کو بادشاہ کہیے، ذل الہی کہیے، امیر کہیے، حاکم کہیے، امام نہ کہیے، اس لیے کہ امام عادل ہوتا ہے، ظالم نہیں ہوتا ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ امام عادل ہوتا ہے، امام ظالم نہیں ہوتا ہے۔ تو آواز یہی دی گئی کہ میرا منصب ظالموں تک نہیں پہنچے گا۔ اب یہ تو اللہ کا ارادہ ہے کہ منصب ظالموں تک نہیں پہنچے گا، لیکن بندوں میں بغاوت کے جذبے ہر دور میں رہے۔ اتنے باغی ہوئے کہ اس نے کہا میں اللہ ہوں، تو اس کے مقابلے پہ خدائی کے دعوے بھی کیے۔ نمرود، فرعون، یہ وہ بندے تھے کہ جن کی بغاوتوں نے ان کو اکسایا اور وہ خدا کے سامنے آ گئے۔ تو جب لوگ خدا کے سامنے آ سکتے ہیں تو امام کے سامنے بھی آ سکتے ہیں۔ کچھ ایسے بندے بھی ہو سکتے ہیں جو اپنے کو امام کہیں کہ ہم امام ہیں، ہم امام ہیں، ہم امام ہیں۔ تو قرآن نے اس کی بھی وضاحتیں کر، قرآن نے اس کی بھی وضاحتیں کر۔ اب قرآن نے پہلے تو یہ کہا کہ روز محشر ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے، پھر امام کی قسموں پہ بھی بات کی کہ تم میں دو طرح کے امام پائے جاتے ہیں۔ اب یہ قرآن ہے، دو طرح کے امام پائے جاتے ہیں۔ کچھ امام وہ ہیں کہ جو تم کو جنت کی طرف لے جاتے ہیں، کچھ امام وہ ہیں کہ جو تم کو جہنم کی طرف لے جاتے ہیں۔ اب جب قرآن نے اعلان کر دیا کہ کچھ امام جنت کی طرف لے جائیں گے، کچھ امام جہنم کی طرف لے جائیں گے، تو اب مسلمانوں کے لیے اور محتاط ہونے کی منزل آ گئی۔ کہیں ایسے امام کو نہ مان لینا جو جہنم لے کر چلا جائے۔ بھئی ایسے امام کو ماننا جو جنت کی طرف لے جائے، کیونکہ یہ کلاسیفیکیشن قرآن نے پیش کیا کہ کچھ امام جنت کی طرف لے جائیں گے، کچھ امام جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ تو اب اگر دو طرح کے امام سماج میں، معاشرے میں پائے جاتے ہیں تو عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ ڈھونڈ لیا جائے کہ جنت کی طرف کون لے جا رہا ہے اور جہنم کی طرف کون لے جا رہا ہے۔ اب عزیزان گرامی ڈھونڈنے چلیے تو قرآن ہی سے پوچھ لیجیے۔ قرآن نے جنت لے جانے والے اماموں کی پہچان بتائی۔ کیا پہچان بتائی؟ کہ دعوت حق دیتے ہیں میرے امر سے۔ جنت لے جانے والے امام کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ کے امر سے لوگوں کو حق کی دعوت دیتے ہیں، ہدایت کرتے ہیں، صحیح راستہ دکھاتے ہیں، اللہ کے حکم سے، اللہ کے امر سے، اپنی طرف سے نہیں۔ تو اب امر سے دعوت وہی دے گا کہ جس کو خبر ہو کہ امر کیا ہے۔ بھئی خبر ہونا چاہیے نا کہ امر الہی کیا۔ بڑا مشہور سورہ ہے، سورہ انا انزلنا، ارشاد ہو رہا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہ باذن ربہم من کل امر۔ فرشتے نازل ہوتے ہیں، روح القدس نازل ہوتے ہیں۔ کب نازل ہوتے ہیں؟ شب قدر میں۔ جب یہ فرشتے، یہ روح القدس شب قدر میں نازل ہوتے ہیں تو کیسے نازل ہوتے ہیں؟ من کل امر، سارے امر لے کر، کل امر لے کر نازل ہوتے ہیں۔ تو فرشتے امر الہی لے کر نازل ہوتے ہیں ہر شب قدر میں۔ ہم نے علماء سے پوچھا کہ امر الہی سے کیا مراد ہے؟ علماء نے کہا کہ سال بھر کی تقدیریں لے کر آتے ہیں، کس کو کتنی زندگی دی گئی، کس کو کتنا مرض دیا گیا، کس کی صحت کیسی رکھی گئی، کس کو کتنا رزق دیا گیا۔ جو فیصلے اوپر ہو جاتے ہیں ان اوامر کو لے کر فرشتے شب قدر میں آتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے فرشتے آتے ہیں۔ کہاں آتے ہیں؟ ہمارے گھر تو آتے نہیں۔ چلیے ہم عام انسان ہیں، کسی مولوی صاحب کے گھر نہیں آتے، کسی حافظ جی کے گھر نہیں آتے، کسی مفکر اسلام کے گھر نہیں آتے۔ سب سے پوچھئے بھیا شب قدر میں فرشتے آئے؟ تو اکثر تو کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں شب قدر کون سی رات ہے، 10 راتوں میں کوئی رات ہے۔ تو جن کو شب قدر کا پتہ نہ ہو وہ امر کو کیا سمجھیں گے؟
جو شب قدر ہی نہیں جانتے ہیں وہ امر کو کیا سمجھیں گے؟ معلوم ہی نہیں شب قدر کون سی رات ہے، تو اب امر تو نہیں جان سکتے۔ اب اللہ کہہ رہا ہے فرشتے امر لے کر آتے ہیں، تو کہاں آتے ہیں؟ پوری تاریخی مطالعے کی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ منصب پر قبضہ کرنے والوں نے جھوٹی امامت کا بھی دعویٰ کیا، جھوٹی خلافت کا بھی دعویٰ کیا، جھوٹے امیر المومنین ہونے کا بھی دعویٰ کیا، لیکن کوئی ایک ایسا نہ ملے گا جس نے کہا وہ صاحب امر ہے۔ صاحب امر اگر وہ ہے تو جو پردہ غیب میں ہے، ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد پر، یا علی، تو جو پردہ غیب میں ہے وہ صاحب امر ہے۔ جب وہ صاحب امر ہے، جب وہ صاحب امر ہے تو امر اسی کے پاس آئیں گے، اس کے پاس امر آئیں گے۔ اب دعوت حق امر الہی سے وہی دے گا کہ جو امر الہی کا جاننے والا۔ اس کا مطلب یہ کہ امامت اس مقدس تسلسل کا نام ہے کہ جہاں شب قدر میں فرشتے آتے بھی ہیں، امر الہی لے کر بھی آتے، وہ مقدس سلسلہ۔ بہرحال یہ تو قرآن نے ان کی پہچان بتائی جو جنت لے جانے والے امام۔ اب کہیں کوئی جہنم والوں سے دھوکہ نہ کھا لے تو ان کی بھی پہچان ہونا چاہیے۔ قرآن نے کہا ہم یہ کام بھی کر دیں گے۔ اب کیا پہچان بتائی؟ اللہ نے کہا وہ امام، بہت توجہ، ایک ایک لفظ قرآن حکیم کا قابل توجہ ہے۔ آواز دی اللہ نے کہ وہ امام جو جہنم کی طرف لے جائیں گے، ان کی پہچان یہ ہے، ان کی پہچان یہ ہے کہ ہم نے ان کے پیچھے لعنتوں کے لشکر لگا دیے۔ یہ قرآن بیان کر رہا ہے۔ تو اب جن کے پیچھے لعنتوں کے لشکر لگے ہوئے ہیں ان کو پہچان لیجئے، ان کو پہچان لیجئے کہ وہ جہنم لے جانے والے امام ہیں۔ اب جو لوگ لعنتیں روکنے کا کاروبار کر رہے ہیں وہ جہنم والے اماموں کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ تو یہ قرآنی پہچانے امامت کے حوالے سے۔ جنت لے جانے والے بھی امام ہیں، جہنم لے جانے والے بھی امام ہیں۔ اب یہ مسلمان کا فریضہ ہے کہ وہ پہچان لے کہ اس کو کس کے پیچھے چلنا ہے۔ اگر جنت جانا ہے تو جنت والے اماموں کی پیروی کرو، اور اگر جہنم جانا ہے تو دنیا میں بہت سے دروازے کھلے، کہیں بھی جا سکتے ہو۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے، کہیں بھی جا سکتے ہو۔ تو جنت لے جانے والے امام اور جہنم لے جانے والے امام، دو طرح کے امام۔ اب بھی کنفیوژن ہے کہ امام کہا کس کو جائے، امام مانا کس کو جائے۔ قرآن نے یہ طے کر دیا کہ امامت کی ضرورت ہے یہاں بھی آخرت میں بھی۔ خوش نصیب ہے ہمارا قبیلہ، خوش قسمت ہے ہمارا فرقہ، مقدر کے نہایت بلند ہم لوگ ہیں، یعنی شیعہ اثنا عشری لوگ، کہ جن کے ہاں سلسلہ امامت گم نہیں ہے، جن کے ہاں سلسلہ امامت غائب نہیں۔ مذہبی گھرانے کے بچے جو 4-5 سال کے، مذہبی گھرانوں کے بچے، ان سے پوچھئے امام کون، تو وہ 12 اماموں کے نام بتائیں گے، وہ 12 اماموں کے نام بتائیں گے۔ امام کی تعداد کا تعین پیغمبر 12 کر کے گئے۔ قرآن نے کہا کہ امام کے پیچھے چلنا ہے۔ اب پیغمبر سے بات ہوئی کہ امام کون، تو پیغمبر پر فرض تھا نا کہ پہچنوائیں، تو پیغمبر نے پہچنوایا، پیغمبر نے امامت کا تعارف کرایا۔ اب میں آپ کی خدمت میں کتابوں کے نام لے رہا ہوں۔ ان کتابوں میں حدیث آپ دیکھیے، صحاح ستہ، 6 صحیح کتابیں،
ہم کو چھوڑ کر، شیعوں کو چھوڑ کر بقیہ عالم اسلام کے نزدیک 6 کتابیں بہت صحیح ہیں، جس میں پہلے نمبر پر بخاری شریف، دوسرے نمبر پر صحیح مسلم ہے، پھر سنن ابن داؤد ہے، سنن ابن ماجہ ہے، ترمذی شریف ہے، صحیح نسائی ہے۔ یہ 6 کتابیں ہیں کہ جس کے لیے ہمارے دوسرے مسلمان بھائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اس میں سب صحیح ہے۔ ان 6 کتابوں کو دیکھ لیے، مشکات شریف کو دیکھ لیے، امام مالک کی موطا کو دیکھ لیے، ایک حدیث کامن ہے، ایک حدیث کامن ہے ہر جگہ۔ کیا ہے حدیث؟ حدیث کے فقرے یہ ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ میرے بعد اس امت کی ہدایت کے لیے 12 امام ہوں گے۔ یہ حدیث بخاری میں بھی مل جائے گی، یہ حدیث مسلم میں بھی مل جائے گی، یہ حدیث اور عالم اسلام کی معتبر ترین کتابوں میں مل جائے گی۔ کتنے امام ہیں؟ 12 امام ہیں۔ تب سارے مسلمانوں کا عقیدہ یہ طے ہو گیا کہ امام 12 ہیں۔ اب جب سب نے مان لیا کہ امام 12 ہیں تو ہم سب سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ 12 کون؟ اور اگر نہ معلوم ہو تو کسی فرش پہ چلے آؤ، 12 اماموں کے نام بھی معلوم ہو جائیں گے، فضائل بھی سن لینا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد۔ تو 12 امام ہیں۔ تعداد کتنی ہے؟ 12۔ پورے عالم اسلام کے لیے تعداد میں کوئی فرق نہیں۔ میں نے اب عرض کیا کہ ہمارا بچہ بھی بتا دے گا پہلا کون، دوسرا کون، تیسرا کون۔ ادھر آپ بڑے بڑے بزرگوں سے پوچھ لیں، قسم خدا کی مذہب بدل دوں اگر کوئی 12 اماموں کی فہرست پوری کر دے۔ فہرست نہیں ہے، بڑے بڑے لوگوں نے فہرست بنانے کی کوشش کی۔ تاریخ الخلفاء جلال الدین سیوطی کی مشہور کتاب جس میں خلفاء کی تاریخ لکھی، اس میں اس حدیث کے حوالے سے انہوں نے 12 اماموں کی فہرستیں بنائی۔ کئی فہرستیں بنی۔ پہلی فہرست بنی، بہت توجہ، کیا تھی پہلی فہرست؟ 12 اماموں میں 4 خلیفہ۔ 12 اماموں کی فہرست ہے، معتبر ترین کتابوں میں 4 خلیفہ طے ہیں۔ اب آگے گاڑی کیسے بڑھے؟ تون کرہن 5واں نام معاویہ کا لکھا۔ اب معاویہ کے بعد آیا یزید، فہرست بنی، 6 نمبر کا امام یزید کو قرار دیا۔ اب یہ شیعوں کی بات نہیں ہے، میں شیعوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، اہل سنت کی اکثریت نے 75% لوگوں نے کہا کہ ہم یزید کو امام نہیں مانیں گے۔ یہ اہل سنت کی اکثریت نے کہا۔ 75% اہل سنت حضرات نے کہا کہ ہم یزید کو امام نہیں مانیں گے۔ بھائی یہیں پہ ہم نے ان کو پکڑا، کیوں نہیں مانو گے؟ بھائی جیسے پہلے والوں کو مان رہے ہو ویسے یزید کو بھی مان لو۔ کہ آپ مانیں گے؟ ہم نے کہا ہم اس لیے نہیں مانیں گے کہ ہم اس کو مانتے ہی نہیں جس کو ہم بنائیں۔ ہمارے ہاں غدیر میں طے ہو گیا کہ اللہ نے جن 12 کو بنایا ہے انہی 12 کو ہم مانیں گے۔ مسئلہ آپ کا، جیسے پہلے کو مانا دوسرے کو مانا، یزید کو بھی مانیے، کیوں نہیں مانیے گا؟ کہنا آپ شیعہ ہو کے ایسی بات کرتے، کیسی بات؟ کچھ ہو جائے یزید کو نہیں مانیں گے، کیوں نہیں مانیں گے؟ کیا خطا ہے؟ تو کہنا پڑا کہ یزید کو اس لیے نہیں مانیں گے کہ نبی کے نواسے کا قاتل ہے۔ کیا بات نکل کر آئی کہ یزید کو اس لیے نہیں مانیں گے کہ نبی کے نواسے کا قاتل ہے؟ بھائی یہیں پہ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر نواسے کا قاتل امام نہیں ہو سکتا تو بیٹی کا قاتل کہاں سے امام ہو جائے گا؟ اگر نواسے کا قاتل امام نہیں ہو سکتا تو جو بیٹی کا قاتل ہے وہ بھی کسی طرح امام نہیں ہو سکتا۔ فہرست ریجیکٹ ہو گئی۔ پھر فہرست بنی 4 امام 4 خلیفہ۔
پانچواں امام عمر ابن عبدالعزیز، بنی امیہ میں عمر ابن عبدالعزیز کو یہ درجہ دیا گیا کہ اس کو امام مان لیا جائے۔ عمر ابن عبدالعزیز کے بعد ہارون رشید کو امام مانا گیا۔ ساتواں امام مامون رشید کو قرار دیا گیا، وہی مامون جو ہمارے آٹھویں امام کے عہد میں تھا۔ آٹھواں امام نہیں بنا، کب بعد کے امام بعد میں آئیں گے۔ چوتھی صدی ہجری میں طے ہو گیا کہ بعد کے امام بعد میں آئیں گے۔ 14 صدیاں گزر گئیں، بعد کے امام آج تک نہ آ پائے۔ ہم پر طنز کرتے ہو کہ تمہارے 12ویں کب آئیں گے، تم یہ بتاؤ تمہارے 8ویں 9ویں 10ویں 11ویں کب آئیں گے؟ پہلے اپنی خبر لو، اس کے بعد کسی پر طنز کرو۔ کوئی خبر ہے کب آئیں گے؟ فہرست تو یہاں تک بنی، تو آج تک یہ طے نہ ہو پایا کہ 12 امام کون ہیں۔ تم کو نہیں معلوم، آؤ ہم تم کو خبر دے دیں۔ ملا علی متقی ہندی، ان کی مشہور کتاب ہے کنز العمال۔ کنز العمال میں علی متقی ہندی نے لکھا کہ پیغمبر نے فرمایا کہ میرے بعد امت کی ہدایت کے لیے 12 امام ہیں۔ امام اہل سنت کہے جاتے ہیں علی متقی ہندی۔ کنز العمال کب پیغمبر نے فرمایا کہ امت کی ہدایت کے لیے 12 امام ہوں گے، پہلے علی آخری مہدی۔ 2 اماموں کا نام لے لیا انہوں نے، پہلے علی آخری مہدی، بیچ کے 10 اماموں کا نام نہیں لیا۔ کوئی مشکل نہیں ہے، پہلے کا نام لے لیا، آخری کا نام لے لیا انہوں نے حدیث میں کہ پہلے علی ہیں آخری مہدی ہیں۔ اب یہ جو بیچ میں 10 ہوں گے یا علی جیسے ہوں گے یا مہدی جیسے۔ ایک صلوات بھیجے محمد آل محمد۔ آپ ذرا سا غور فرمائیں اور آگے بڑھیں۔ نام بنام فہرست، ایسا نہیں ہے کہ نہ ملے۔ شیخ سلیمان قندوزی حنفی، ان کو ٹائٹل ملا شیخ الاسلام کا۔ جب ترکی میں عثمانی خلافت شروع ہوئی، خلافت کے کئی دور بدلے نا، جو سقیفہ میں خلافت شروع ہوئی تھی وہ بنی امیہ میں منتقل ہوئی، بنی امیہ سے بنی عباس میں منتقل ہوئی، پھر اسی خلافت کا نام خلافت عثمانیہ پڑا جو ترکی میں شروع ہوئی، اور 1916 میں اس خلافت کا سورج غروب ہو گیا۔ خلافت تحریکیں چلیں، آپ کے ہندوستان میں مہاتما گاندھی نے تحریک چلائی، خلافت آندولن۔ جن بچوں نے ہسٹری پڑھی ہے ان کی کتابوں میں گاندھی جی کا یہ موومنٹ درج ہے۔ محمد علی اور شوکت علی نے اس کی قیادت کی، گاندھی جی نے سپورٹ کیا۔ کتنی بے بس ہو گئی سقیفہ کی خلافت کہ گاندھی کو مدد کرنا پڑی تب بھی نہ بچ سکی۔ اور میں کہ جو خلافت سقیفہ میں شروع ہوئی تھی 1916 میں ڈوب گئی۔ آج عالم اسلام میں کوئی خلیفہ نہیں، ہر ملک کے الگ الگ بادشاہ ہیں۔ تو آپ غور مائیں کہ خلافت عثمانیہ ترکی میں تھی، ترکی اس کا دارالسلطنت استنبول۔ وہاں کے جو سب سے بڑے عالم دین تھے شیخ سلیمان قندوزی حنفی، ان کو ٹائٹل دیا گیا شیخ الاسلام۔ تعارف اس لیے ضروری ہے کہ بچوں کے ذہن تک صحیح بات پہنچے۔ ان شیخ الاسلام نے ایک کتاب لکھی ینابیع المودہ، ینابیع المودت کے نام کی کتاب، جس کا مطلب ہے کہ مودت کے دریا، اور اہل بیت اطہار کے فضائل پر ایک بہترین کتاب۔ شیعہ رائٹر نہیں، شیخ الاسلام حنفی، ینابیع المودت کتاب لکھی۔ اس میں اہل بیت کے بے شمار فضائل بیان کیے ہیں جتنے ان کے بس میں تھے۔ اس میں تواتر کے ساتھ انہی نے 3 حدیثیں لکھی۔
شیخ سلیمان قندوزی حنفی نے تواتر کے ساتھ 3 حدیثیں لکھی۔ پہلی حدیث لکھی کہ حضور اکرم کی بارگاہ میں ایک عیسائی آیا، اس عیسائی نے کہا کہ آپ کا دین پھل رہا ہے، پھول رہا ہے، لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، لیکن جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے تو آپ کے بعد آپ کے دین کا کیا بنے گا؟ سوال تھا، لاجیکلی تھا۔ تو پیغمبر اکرم نے کہا کہ میرے بعد میرے دین کی رہبری اور امت کی ہدایت کے لیے 12 امام ہیں، 12 امام۔ اب اس نے پوچھا کون؟ تو اب روایت میں ہے کہ شیخ سلیمان قندوزی حنفی نے کہا کہ پہلے علی ابن ابی طالب، دوسرے حسن ابن علی، تیسرے حسین ابن علی، چوتھے علی ابن الحسین، پانچویں محمد ابن علی۔ 12 اماموں کے نام میں ولدیت کے پیغمبر نے بتائے جو کتاب میں درج ہو گئے۔ اس روایت کے فوراً بعد انہوں نے دوسری روایت لکھی کہ ایک یہودی آیا، اس یہودی نے سوال کیا کہ آپ کے بعد اس دین کا کیا ہوگا؟ میں تو یہودی ہوں، آپ کے بعد جیسے دین موسیٰ تباہ ہو گیا یہ دین تو نہ تباہ ہو جائے گا؟ پیغمبر نے کہا کہ نہیں، میرے دین کی رہبری کے لیے 12 امام ہیں۔ اس نے پوچھا کون؟ تو اب پیغمبر نے اس کو بھی نام بتائے، پہلے علی مرتضیٰ، دوسرے حسن مجتبیٰ، تیسرے حسین شہید کربلا، پھر باقر العلوم، پھر جعفر صادق، یہاں بھی سب نام بتائے۔ اب یہاں پر روایت میں ایک اضافہ ہے کہ جب نام بتا رہے تھے پیغمبر اکرم تو وہ یہودی کہہ رہا تھا صدقت یا محمد، اے محمد آپ سچ کہتے، اے محمد آپ سچ کہتے۔ مسلمان نہیں، یہودی، نام رسول بتا رہے ہیں۔ پہلے علی، اس نے کہا صدقت، آپ سچ کہتے ہیں۔ دوسرے حسن، اس نے کہا صدقت۔ سوال یہ ہے کہ وہ کیسے تصدیق کر رہا تھا؟ وہ تو یہودی ہے، مسلمان بھی نہیں، وہ کیسے تصدیق کر رہا تھا؟ تو لکھنا پڑا علماء کو کہ وہ اس لیے تصدیق کر رہا تھا کہ یہودی توریت کا عالم تھا، اس نے 12 اماموں کے نام توریت میں بھی پڑھے تھے۔ توریت موسیٰ پر نازل ہونے والی کتاب، یہودی موسیٰ کی امت۔ مسلمانوں ہوش کے ناخون لو کہ موسیٰ اپنی امت کو بتا جائیں کہ 12 کون، محمد بغیر بتائے چلے جائیں۔ ایک صلوات بھیجے محمد علیہ محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد۔ اسی کے ساتھ تیسری روایت، اس تیسری روایت میں آنے والے کا مذہب نہیں لکھا کہ یہودی تھا کہ عیسائی۔ روایت یہ بتاتی کہ پوچھنے والا مسلمان، کیونکہ اس سے پہلے جو لوگ آئے انہوں نے یا محمد کہا۔ اس روایت میں ہے کہ آنے والے نے کہا یا رسول اللہ، تو یا رسول اللہ کہنے کا مطلب یہ کہ وہ مسلمان ہے، آپ کے بعد دین کا کیا ہوگا؟ اب پیغمبر نے نام لیے کہ میرے بعد اس دین کی رہبری کے لیے، امت کی ہدایت کے لیے 12 امام ہیں۔ کہ کون؟ اب یہاں پر پیغمبر نے خالی نام لی، علی، حسن، حسین، علی ابن الحسین، 12 اماموں کے نام لیے۔ پہلی روایت میں جب اماموں کا تعارف کرایا تو ولدیت سے، دوسری روایت میں جب اماموں کا تعارف کرایا تو القاب سے، تیسری روایت میں جب اماموں کا تعارف کرایا تو خالی نام سے۔ گویا پیغمبر یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہم نے نام بتا دیے، نام سے نہ پہچان پانا تو ولدیت سے پہچاننا، اور اگر ولدیت سے بھی سمجھ میں نہ آئے تو لقب سے پہچان لینا کہ 12 کون ہیں۔ ایک صلوات بھیجے محمد علیہ محمد پر۔ عزیزان گرامی، حضرت ابراہیم سے جو امامت شروع ہوئی، سلسلہ در سلسلہ پیغمبر اکرم تک آئی۔
اور پھر غدیر کے میدان سے باب نبوت بند ہو گیا، خالی باب امامت واہ ہوا۔ ان 12 اماموں سے پہلے جو اللہ کے ہادی ہیں، وہ امام بھی ہیں، رسول بھی ہیں، نبی بھی۔ ابراہیم کو امام بھی بنایا، خلیل بھی بنایا، نبوت بھی دی۔ اسی طرح جو انبیاء آئے ان کے ساتھ امامت اور نبوت چلتی رہی، ختمی امام بھی تھے، نبی بھی تھے۔ لیکن یہ جو 12 کی امامت ہے، یہ نبی کے بعد یہ خالص امامت ہے، اس کے ساتھ نہ نبوت کا عہدہ ہے نہ رسالت کا۔ امامت کے معنی کیا ہیں؟ تو کہا گیا کہ امام وہ کہ جو نجات کا ذمہ دار بن جائے، جو بچا لے۔ اور جن نبیوں نے اپنی قوموں کو بچایا ان کو امام بھی کہا گیا۔ مثال کے طور پر قرآن میں تذکرہ ہے حضرت موسیٰ کا۔ فرعون پوری قوم کا دشمن تھا، اور اس نے جب بنی اسرائیل کو قتل کرنا چاہا تو موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کر نکلے۔ جب موسیٰ نکل گئے مصر کے علاقے سے تو فرعون کو خبر ہوئی، اس نے تعاقب کیا۔ پیچھے سے فرعون تعاقب کر رہا ہے، آگے موسیٰ بنی اسرائیل کے ساتھ جا رہے۔ جب پہنچے دریائے نیل پر، اب معاملہ الجھ گیا۔ نیل کا دریا جس کی موجیں فلک سے ٹکر لے رہی ہوں، ایک بحر زخار کی طرح، اب اس کو پار کیسے کیا جائے؟ پیچھے فرعون کا لشکر۔ تو قرآن نے تذکرہ کیا کہ موسیٰ کے ساتھی پریشان ہو گئے اور موسیٰ سے کہنے لگے، موسیٰ تم نے تو پھنسا دیا، آگے جا نہیں سکتے، دریا ہے، پیچھے فرعون آ رہا ہے، وہ ہمیں مار ڈالے گا۔ موسیٰ پہ اعتراض کر رہے ہیں۔ کون ہے جو موسیٰ کے ساتھ ہیں؟ اگر لفظیں بدل دیں تو یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ صحابی نبی سے لڑ رہا ہے۔ یہ سب صحابی ہیں نا، رہتے نبی کے ساتھ ہیں، فکر اپنی جان کی کرتے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ کہتے کہ موسیٰ تم کیسے بچو گے، تم نبی ہو، ہم تو صحابی ہیں، رہیں یا نہ رہیں، مگر نہیں، کہہ رہے ہم کیسے بچیں گے۔ موسیٰ نے عصا ڈال دیا۔ حضرت موسیٰ کے عصا ڈالنے کے بعد راستہ بن گیا۔ کہا چلو، اب تو دریا میں راستہ ہو گیا۔ پھر اینٹ گئے، کہا ہم بنی اسرائیل 12 قبیلے ہیں۔ کتنے قبیلے ہیں؟ 12 قبیلے۔ ہم ایک ساتھ نہیں جائیں گے، 12 راستے بناؤ۔ اب ہمارے جیسا ہوتا تو کہتا آنا ہو آؤ، ہم تو چلے، ورنہ پیچھے فرعون آ رہا ہے، سب آ جاتے۔ مگر موسیٰ نے 12 راستے بنائے، اور جب 12 راستے بن گئے تو راستے 12، بیچ میں پانی کی دیوار۔ کہ نہیں، ہم ایک دوسرے کو دیکھے بنا بھی نہیں رہ سکتے، ان پانی کی دیواروں میں موسیٰ کھڑکیاں بناؤ تاکہ ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے بھی جائیں۔ آپ غور فرما رہے ہیں؟ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ بڑے جلالی تھے۔ اگر جلالی ہوتے تو وہیں پہ قوم کو چھوڑ دیتے۔ بڑے صابر تھے کہ ایسے بیہودہ باتوں پہ بھی قوم کے لیے تیار۔ اے موسیٰ، کیا ضرورت ہے 12 راستے بنانے کی؟ آنا ہوگا تو آئیں گے۔ تو شاید موسیٰ بھی جواب دیں کہ بنا اس لیے رہا ہوں کہ سند ہو جائے بچنے کے 12 ہی راستے ہیں، بچنے کے 12 ہی راستے ہیں۔ موسیٰ لے گئے، پورے بنی اسرائیل کو بچا لے گئے۔ اسی راستے پہ جب فرعون کا لشکر آیا تو ڈوب گیا۔ اب بات آ گئی تو ایک سوال ہے یہاں پر، انصاف سے بتائیے کہ موسیٰ کے ساتھ جتنے لوگ ہیں کیا سب اچھے؟ قرآنی تذکرہ کر رہا ہے کہ موسیٰ سے کہہ رہے تھے پھنسا دیا، کہا ہمارے لیے 12 راستے بناؤ، پانی میں کھڑکیاں بناؤ
تو سب تو اچھے نہیں۔ اچھا جو فرعون کے ساتھ ہے کیا سب برے ہیں؟ اگر فرعون کی قوم میں سب برے ہوں تو قرآن مومن آل فرعون کا تذکرہ نہ کرے۔ اس کا مطلب یہ کہ فرعون کے ساتھ سب خراب لوگ نہیں ہیں، موسیٰ کے ساتھ سب اچھے نہیں، مگر بچے وہی جو موسیٰ کے ساتھ تھے، ڈوبے وہی جو فرعون کے ساتھ تھے۔ اب کہیے تو لفظوں کو بدل دوں، جس کا امام اچھا تھا اس نے اپنی قوم کو بچا لیا، تو اگر امام بہتر ہوگا تو قوم بچ جائے گی۔ عزیزان گرامی، آپ غور کیجئے، اس حوالے سے ذرا سی محسوس کیجئے کہ ایک موسیٰ تھے، موسیٰ ایک تھے نا، 12 قوموں کو بچایا، بنی اسرائیل کے 12 قبیلے، ایک موسیٰ 12 قوموں کو بچا لیتے۔ اور اگر اسی کو لفظیں بدل کر کہوں تو ایک امام 12 قوموں کو بچا لیتا۔ اگر ایک امام 12 قوموں کو بچا لیتا ہے تو کیا 12 امام ایک قوم کو نہیں بچائیں گے؟ ایک صلوات بھیجو محمد و آل محمد پر۔ گرامی، یہ جو صورتحال ہے کہ لوگوں کو امام کی پہچان ہی نہیں، امام کی شناخت ہی نہیں، یہ امام باڑے اسی لیے بنائے گئے کہ بھٹکی ہوئی انسانیت اگر امام باڑوں میں آ جائے تو اماموں کو پہچان لے، اور اگر اماموں کی معرفت ہو جائے تو دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے۔ سب کو معلوم ہے کہ 12 امام ہوں گے، سب کو معلوم ہے کہ بنی ہاشم سے ہوں گے، پیغمبر کی حدیث، مگر سب کو تسلیم کر لیں گے، حقیقی امام کو نہ مانیں گے۔ اس سے زیادہ مقدر کی خرابی کیا ہوگی کہ حقیقی امام اپنی مسند پہ تنہا بیٹھے رہے، دنیا تخت و تاج کے پیچھے بھاگتی رہی، حکومتوں کے پیچھے بھاگتی رہی، خزانوں کے پیچھے بھاگتی رہی، اور جب کام نہیں بنا تو آئی انہی کے در پر۔ اب اور میں کہ مدد لینے خوب آئے، پہلے امام سے لے کر آخری امام تک کوئی امام ایسا نہیں ہے کہ جس نے وقت پڑنے پر دین کی مدد نہ فرمائی۔ مامون رشید کو جب اپنی حکومت کی ضرورت تھی تو 8ویں امام کو ولی عہد بنایا، محبت میں نہیں بنایا۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مامون شاید نرم دل تھا، مامون کو شاید خاندان رسالت سے انسیت تھی، اس لیے اس نے 8ویں امام کو ولی عہد بنایا۔ یہ خام خیالی۔ ہارون، اس کا باپ 2 بیٹوں کو چھوڑ کر مرا تھا، ایک امین ایک مامون۔ مامون کی ماں عجمی تھی اور امین کی ماں عرب تھی، تو عرب کے علاقے امین کو دے دیے اس نے، عراق، ایران، یہ جو عجم کے علاقے تھے یہ مامون کو دے دیے۔ عجم کے علاقوں میں شیعت کافی پھیلی ہوئی تھی، یہاں اہل بیت کے ذکر کا دور و دورہ تھا۔ اپنی حکومت کے استحکام کے لیے صلوات پڑھیں محمد علیہ، اپنی حکومت کے استحکام کے لیے اس نے 8ویں امام کو ولی عہد بنایا تاکہ شیعوں کو یہ دکھا سکیں کہ ہم مخالف اہل بیت ہیں۔ اور جب امین قتل ہو گیا، حکومت مل گئی پوری طرح، تو اس نے 8ویں امام سے غداری بھی کی۔ بس گفتگو آخری مرحلے میں داخل ہو گئی، وقت زیادہ ہو گیا اور تقریر ختم ہو جاتی، مجھے دوسرے خطیب کا انتظار ہے، ایسے مرحلوں میں زیادہ دقت ہوتی ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے خطیب انقلاب کو آنے میں زیادہ تاخیر ہو رہی ہے تو میں بات کو مکمل کیے دے رہا ہوں، کیونکہ آپ کا اور شعراء کا قیمتی وقت
اس کے درمیان میں مخل نہیں ہونا چاہتا۔ اس لیے بات کو تمام کرتے ہوئے کہ 8ویں امام کو ولی عہد ضرور بنایا، مگر عداوتیں وہی، کبھی دربانوں کو یہ حکم دے دینا کہ جب امام آئیں تو پردہ نہ اٹھانا، اور پر اس طرح ذلیل ہونا کہ دربانوں نے پردہ نہیں اٹھایا مگر امام تو پورے انفس و آفاق کا امام ہے، ہواؤں نے پردہ اٹھا دیا۔ فرمائیں کہ ہواؤں نے پردہ اٹھا دیا۔ دربار میں بیٹھے ہیں ایک فقیر نما شخص جو بورے کے کپڑے پہنے تھا، مامون نے اس کو طے کر رکھا تھا۔ وہ آیا، اپنے فقیری والے کپڑے لیے ہوئے امام کے سامنے، امام ایک نفیس قبا پہنے تھے، ڈائریکٹ امام سے سوال کیا کہ آپ کا لباس تو بہت اچھا ہے۔ امام نے کہا پروردگار کا شکر ہے، کہا مگر آپ کے جد کا تو یہ طریقہ نہیں تھا۔ تو امام نے اسے سمجھایا کہ میرے جد کے دور میں امت غریب تھی، اگر رسول اچھے لباس پہنتے تو امت کا دل دکھتا، اس لیے انہوں نے وہی لباس اختیار کیا جو اس وقت کے لوگوں کا عام لباس تھا۔ لیکن آج وہ غربت نہیں ہے، افلاس نہیں ہے، لہذا میں نے بھی اللہ کی نعمتوں کی قدر کرتے ہوئے یہ نفیس قبا پہن لی۔ اس نے کہا سمجھ گیا مولا، جانے لگا۔ کہا جا کہاں رہا، ابھی ادھر آ۔ اب وہ آنے پہ نہیں تیار۔ امام نے کہا نہیں ادھر آؤ۔ امام نے بلایا اسے، اپنی قبا چاک کی تو اندر کمبل کا لباس پہنے تھے۔ کہا میرے نفس کے لیے وہی ہے جو میرے جد پہنتے تھے، یہ دوسروں کے لیے۔ اس کا بورا چاک کیا تو اندر دیبا و مخمل کی قبا پہنے ہوئے تھے۔ کہا یہ تیرا معیار ہے اور یہ میرا کردار ہے۔ ظاہر ہے کہ اس سے لباس چھپا رہا ہے کہ جس کے جد کی ذوالفقار نسلوں کو پہچانتی۔ آئیے انہی الفاظ کے ساتھ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم یہاں موجود تمام حضرات کی ہر حاجت کو 8ویں امام کے صدقے میں پورا کرے۔ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل عطا ہو، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور ہو جائیں۔ آج کے جشن کی سعادتیں اور برکتیں ہم سب کے نصیب کو کھول دیں اور تقدیر کے ستاروں کو بلندی پر لے جائیں۔ دعاؤں میں سب سے بڑی دعا یہ ہے کہ امام عصر کے ظہور میں تعجیل ہو، 8ویں امام کا وارث پردہ غیب سے جلد ظاہر ہو اور اس دنیا کو عدل و انصاف سے پر کر دے، ہمارا شمار ان کے آوان و انصار میں ہو، ہم جئیں تو عشق اہل بیت میں، موت آئے تو زیادہ مودت اہل بیت پر۔ وآخر دعوانا